ناظرین کرام، یہاں پہ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں ہم نے دیکھا کہ مبتدا چونکہ ایک ہی تھا تینوں آیات میں، تو اس کو بار بار دہرایا نہیں گیا، اس کو ریپیٹ نہیں کیا گیا، بلکہ صرف متعلقہ خبر جو ہے وہ استعمال ہوئی اور اسی سے پورا جملہ بنتا گیا، مبتدا کو ریپیٹ نہیں کیا گیا۔ بالکل اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا مختلف ہوتے ہیں لیکن ان سب کی خبر یا متعلقہ خبر وہ ایک ہی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں مبتدا تو آئے گا، بار بار آئے گا، کیونکہ وہ مختلف ہے، لیکن خبر چونکہ ایک ہی ہے تو وہ خبر ریپیٹ نہیں ہوگی، خبر کو بار بار نہیں لکھا جائے گا۔ تو اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ ایک اسم ہے تحیاتن، اور اس کا ایک معنی ہے قولی عبادت، یعنی ایسی عبادت جو زبان کے ذریعے کی جائے، جیسے ہم تسبیحات کرتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ قولی عبادات ہیں، ذکر اذکار، یہ قولی عبادت ہے تحیاتن۔ اور اگر اس کی جمع بنانا ہو، کہنا ہو کہ قولی عبادتیں، جمع بنانے کا ہمیں طریقہ معلوم ہے کہ یہ گول تا والے جو اسم ہیں ان میں گول تا سے پہلے ہم الف لگاتے ہیں اور گول تا کو کھول دیتے ہیں لمبے تا میں، تو یہ بن جاتا ہے تحیاتن، کا مطلب ہوگا قولی عبادتیں۔ اور اگر اس کو مبتدا بنانا ہو تو مبتدا کی شرائط کہ حالت رفع میں ہو اور معرفہ ہو۔ اب یہ اسم حالت رفع میں تو ہے کیونکہ اس پر پیش ہے، معرفہ ہم اس کو خود کر دیں گے، کیسے؟ الف لام لگا کر، اور الف لام آنے سے تنوین ختم ہو جائے گی، تو یہ بن جائے گا التحیاتو، التحیاتو۔ آپ کو کچھ سمجھ آنے لگی ہوگی کہ میں کیا بات کرنے لگا ہوں۔ پڑھتے ہیں نا روزانہ نماز میں، تشہد میں، التحیاتو، کہ قولی عبادتیں ہیں مبتدا، اور اس کی خبر بھی عام ہونے کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی، حذف کر دی گئی، کہ قولی عبادتیں پائی جاتی ہیں، پائی جاتے نکال دیا تو بن گیا قولی عبادتیں ہیں۔ اور آگے ہے متعلقہ خبر، وہ کیا ہے؟ یہ ہے اسم اللہ، اللہ۔ اور اگر کہنا ہو کہ قولی عبادتیں ہیں اللہ کے لیے، کے لیے پھر لام جارہ جو زیر والا ہوتا ہے عام اسم پر اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور اسے حالت جر دیتا ہے، اور اس میں اللہ میں یہ اس کی حمزہ اور لام دونوں کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ مل جاتا ہے، تو یہ بنے گا للہ ہی، اس کو حالت جر ملے گا۔ اب یہ متعلقہ خبر ہے، یہ خبر نہیں ہے کیونکہ خبر تو حالت رفع میں ہوتی ہے، یہ حالت جر میں ہے، یہ متعلقہ خبر ہے اللہ کے لیے۔ اور اب یہ قائم مقام خبر بن گئی، کیونکہ اصل خبر موجود ہی نہیں، تو التحیات للہ، قولی عبادتیں ہیں اللہ کے لیے۔ پھر آیا واو عطف، کا معنی ہے اور، صلاتن کا معنی ہے نماز، اور نماز بیسیکلی کیا ہے؟ ایک بدنی عبادت ہے، جسم کے ذریعے، کہ پہلے قیام ہوتا ہے، پھر رکوع ہوتا ہے، پھر سجدہ ہوتا ہے، پھر تشہد ہوتا ہے، تو بنیادی طور پہ نماز جو ہے یہ ایک بدن کی عبادت ہے، بدنی عبادت بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، صلاتن۔ اور اس کی جمع کیا ہے؟ اسی طرح یہ کھڑی زبر ختم ہوئی لام کے ساتھ، اور یہ واو پر بھی زبر آئی، اور گول تا سے پہلے
گول تا سے پہلے ہم نے الف لگائی اور گول تا کو کھول دیا، یہ تو بن گیا صلواتن۔ صلاتن کی جمع کیا ہے؟ صلواتن۔ اور جب اس کو مبتدا بنایا تو یہ حالت رفع میں پہلے سے ہے اور اس کو ہم نے معرفہ کر دیا، الصلوات، الف لام آیا، تنوین غائب ہو گئی۔ اب یہاں پہ یہ الصلوات، یہاں پہ زبر ہونی تھی، لیکن چونکہ اس سے پہلے یہ حرف موجود ہے تو اس کی یہ وصلی حرکت ختم ہو گئی، اور اس کو پڑھیں گے والصلوات۔ اب یہ بھی مبتدا ہے حالت رفع میں اور معرفہ، اور بدنی عبادتیں ہیں، اس کی بھی اصل خبر محذوف، اور آگے اس کی بھی خبر متعلقہ خبر کیا ہوئی؟ وہی للہ، اللہ کے لیے، جیسے اوپر تھا، اور بدنی عبادتیں ہیں للہ، اللہ کے لیے۔ اور پھر عبادت کی تیسری قسم جس کو علماء بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ اور طیباتن۔ طیباتن کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ، طیبن سے یہ مؤنث ہے، کوئی بھی پاکیزہ چیز۔ اور اس کا ایک معنی علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کا معنی ہے مالی عبادت، جو مال کے ذریعے کی جاتی ہے، جس میں شامل ہے زکوٰۃ، جس میں شامل ہے صدقہ، خیرات، فطرانہ، یہ ساری کیا ہیں کہ یہ اس میں شامل ہیں۔ تو یہ باتون، یہ مؤنث ہے اور یہ واحد ہے، اور اس کو اگر جمع کرنا ہو تو وہی طریقہ، گول تا سے پہلے الف لگائیں گے یہ، اور گول تا کو کھول دیں گے تو یہ بن جائے گا طیباتن۔ اور اگر یہ الف کو ختم کرنا ہو، اس الف کو، تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس الف کو اور یہ پہلی زبر کو ملا کے کھڑی زبر کر دیں اور الف کو ختم کریں، اس کو ساتھ ملا دیں۔ طیباتن کا معنی مالی عبادتیں، اور جب اس کو مبتدا بنایا تو کیا ہوگا؟ الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ کیا اور یہ بن گیا الطیبات، الف لام آیا تو تنوین غائب ہو گئی، اور الطیبات چونکہ اس سے پہلے واو عطف آ رہا ہے تو یہ حمزہ کی وصلی حرکت نہیں ہوگی، بنے گا والطیبات، اور مالی عبادتیں ہیں۔ پھر یہاں پہ اصل خبر معذوف، پایا جانا، ضرورت نہیں، کہتے ہیں اور مالی عبادتیں ہیں، وہ کس کے لیے؟ وہ بھی اسی کے لیے، للہ۔ اب یہ تین مختلف جملے ہیں، مبتدا پہلا التحیات اور اس کی متعلقہ خبر للہ، پھر دوسرا جملہ الصلوات للہ، اور پھر تیسرا جملہ الطیبات للہ، اور پھر ان تینوں جملوں کو ملا دیا بیچ میں واو عطف لگا کے، واو عطف، والصلوات اور والطیبات۔ ہر ایک جملے کا مبتدا الگ الگ ہے، لیکن ہر جملے کی جو متعلقہ خبر ہے وہ ایک ہی ہے، تو پھر اسے بار بار ریپیٹ کرنے کی، دہرانے کی ضرورت نہیں، ختم کر دیا۔ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب وقف کرتے ہیں تو والطیبات، حالانکہ اس کے اوپر پیش لکھی ہوئی ہے، ترجمہ کیا بنے گا؟ قولی عبادتیں ہیں اللہ کے لیے، اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی۔ اردو میں بھی ہم عام طور پہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ قولی عبادتیں ہیں اللہ کے لیے، اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ التحیات للہ
वस्सलवात वत्तय्यिबात। अब ये एक अजीब इत्तेफाक है कि देखें, जहाँ से नमाज शुरू की थी वहाँ पे भी सब कुछ था अल्लाह के लिए, अल्हम्दु लिल्लाहि, और हर जगह तीनों आयात में एक ही बात आई थी, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और आगे भी था वही अल्हम्दु लिर्रहमानिर रहीम, और फिर अल्हम्दु लिमालिकि यौमिद्दीन। तीनों आयतों में अल्हम्दु आया था, और वो सब किसके लिए? वो अल्लाह के लिए। स्टार्ट कहाँ से हुआ? अल्लाह के लिए, और बाकी सब भी अल्लाह ही की सिफात है ना। रब्बुल आलमीन के लिए, रहमान और रहीम के लिए, बदले के दिन के मालिक के लिए, वहाँ तारीफ़ हर उसके लिए। और यहाँ पे ये तीनों चीज़ें, अत्तहियातु कौली इबादतें हैं वो लिल्लाही अल्लाह के लिए, वस्सलवातु और बदनी इबादतें, वत्तय्यिबातु और माली इबादतें भी। जहाँ से नमाज शुरू की वहाँ भी सब कुछ अल्लाह के लिए, और जहाँ नमाज ख़त्म कर रहे हैं वहाँ भी सब कुछ अल्लाह के लिए। अल्लाह अकबर, कितनी खूबसूरत चीज़ है। अब ज़रा इसको इस तरह से पढ़ेंगे ना गौर करके, तो पता चलेगा कि वाकई नमाज जो है, इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। फिर जुमला इस्मिया, अस्सलातु मुब्तदा, और आगे खबर क्या है? मुरक्कब इजाफ़ी की शक्ल में, मेराजुल मोमिनीन, ईमान वालों की मेराज। और मेराज क्या था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाजिर होना अल्लाह ताला के पास, अल्लाह के सामने हाजिर होना, ये मेराज है ना। और अगर मोमिन ने मेराज करनी हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीका बताया, नमाज पढ़ लो तो ये तुम्हारे लिए ऐसे होगा जैसे तुम अल्लाह के सामने हो, अल्लाह से मुलाकात कर रहे हो। मेराजुल मोमिनीन। और जब इसको ऐसे सोच के पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो यकीनन ऐसे महसूस होगा कि जैसे अल्लाह से मुलाकात कर रहे हैं। मेराज है। और जब नमाज पढ़ते हुए ख़यालात कहीं और होंगे, दुकान का हिसाब किताब या दफ्तर की फ़ाइलें या खेल कूद, तो फिर तो वो मेराज नहीं बनेंगे। नाज़रीन, एक इस्म है खबीसातुन, ये खबीसुन से मुअन्नस है। खबीसातुन का मतलब है नापाक औरत। और अगर इससे जमा बनानी हो तो गोल ता से पहले अलिफ लगाई, ये, और गोल ता को खोल दिया तो बन गया खबीसातुन। और अगर इसकी अलिफ भी ख़त्म करनी हो तो इस अलिफ और ज़बर को मिला के खड़ी ज़बर कर दी और ये इसके साथ मिल गया, तो ये बन गया खबीसातुन, का मतलब है नापाक औरतें। मुब्तदा बनाया तो ये हालत रफ़ा में है और इसको मारफा कर दिया, बन गया अल खबीसातु, ये मुब्तदा, नापाक औरतें हैं। और यहाँ पे भी इसकी असल ख़बर जो है वो महज़ूफ़ है, नापाक औरतें पाई जाती हैं। तो कहा कि नापाक औरतें हैं, किसके लिए? खबीसुन मुज़क्कर है और उसकी जमा है खबीसूना। खबीसुन से जमा खबीसूना, जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमोना, खबीसूना, कोई नापाक लोग, मुज़क्कर, ये इसका मुज़क्कर खबीसूना। और मारफा किया कि सब खबीस, सब नापाक, तो बना अल खबीसूना। और अगर कहना हो कि नापाक औरतें हैं नापाक मर्दों के लिए, के लिए क्या होता है? लामे जारा। आम इसम पे दाखिल हो तो ज़ेर वाला होता है, ज़मायर पे दाखिल हो तो ज़बर वाला, और इसम को हालते जर में ले जाता है। और अलिफ लाम वाले इसम पर जब ये दाखिल होता है तो उसकी ये अलिफ हमज़ा को ख़त्म करके उसके साथ जुड़ जाता है, तो ये बन जाएगा लिल,
اور خبیثونا کو یہ حالت جر دے گا. خبیثونا سے حالت جر کیا ہے؟ یہ چونکہ اس کی حالت رفع ہے واؤ والی پہلی شکل اونا، تو اس کو حالت جر میں لے جانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ واؤ کو بدل دیتے ہیں یا ساکن میں. اور اب چونکہ یا سے پہلے پیش کو نہیں پڑھ سکتے تو پیش کو بھی بدل دیتے ہیں زیر میں، تو یہ بن جاتا ہے للخبیثین. الخبیثات ناپاک عورتیں ہیں، للخبیثین. اور آگے ہے خبیثن سے جیسے ہم نے جمع بنائی وہ تھی خبیثونا مذکر، خبیثن سے جمع خبیثونا ناپاک مرد. اور اگر اس کو مبتدا بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ الف لام داخل کر دیں گے، معرفہ ہو جائے گا. حالت رفع میں اور معرفہ، یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ پہلی شکل ہے جمع میں اونا والی، اور یہ معرفہ ہو گیا الف لام لگانے سے. الخبیثونا ناپاک مرد ہیں. آگے اس کی بھی اصل خبر پائے جاتے وہ ختم حذف، اور آگے متعلق خبر ہے. وہ کیا ہے؟ ناپاک عورتوں کے لیے. ناپاک عورت، خبیثن سے مؤنث ہم نے دیکھا کیا بنتی ہے؟ خبیثتن. اور اس سے جمع کیا ہے؟ خبیثاتن. خبیثاتن یہ جمع ہے. ناپاک عورتیں کچھ نکرہ، اور معرفہ کیا تو بن گیا الخبیثات. اور جب کہنا ہو کہ ناپاک مرد ہیں الخبیثون، ناپاک مرد ہیں ناپاک عورتوں کے لیے، تو کے لیے پھر لام جارہ، وہ اس کی الف کو ہٹا کے یہ حمزہ کو اور اس کے ساتھ مل گیا لی، اور اس کو حالت جر میں لے گیا تو بن گیا للخبیثاتی. الخبیثون ناپاک مرد ہیں، للخبیثاتی ناپاک عورتوں کے لیے. اور یہاں اس سے پہلے آ گیا واو عطف جس کا معنی ہے اور، تو اس نے یہ حمزہ کی وصلی حرکت کو بھی ختم کر دیا. تو یہ دو جملے آپس میں مل گئے. الخبیثات ناپاک عورتیں ہیں، للخبیثین ناپاک مردوں کے لیے، والخبیثون اور ناپاک مرد ہیں، للخبیثاتی ناپاک عورتوں کے لیے. یہ قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت کا حصہ ہے. خبیثن کا متضاد کیا ہے؟ طیبن پاک مرد، طیبن، اور اس سے مؤنث کیا بنتی ہے؟ طیباتن. طیبن سے مؤنث طیباتن، اور اس سے جمع کیا ہوگی؟ طیباتن. طیباتن پاک عورتیں. مبتدا بنایا تو بن گیا الطیبات، معرفہ اور حالت رفع میں. الطیبات پاک عورتیں ہیں. اور آگے طیبن سے جمع کیا بنے گی؟ طیبون. جیسے مسلمن سے مسلمون، طیبن سے طیبون پاک مرد، اور معرفہ کیا تو بنا الطیبون سب پاک مرد. اور اب اگر کہنا ہو کہ الطیبات پاک عورتیں ہیں پاک مردوں کے لیے، کے لیے پھر لام جارہ، الف کو ہٹا کر حمزہ کو ہٹا کر لام کے ساتھ مل گیا اور اس کو حالت جر دی، تو للطیبون سے یہ لی سے کیا بن گیا؟ للطیبین حالت جر، واو کو یا ساکن میں بدلا اور پیش کو زیر میں، تو یہ بن گیا للطیبین. الطیبات پاک عورتیں ہیں، للطیبین پاک مردوں کے لیے. اور پھر طیبن سے جمع طیبون،
तय्यबुन पाक मर्द, उससे जमा तय्यबूना, और मुब्तदा बनाया तो बन गया अत्तय्यबूना। हालते रफ़ा में क्योंकि ये ऊना वाली पहली शक्ल हालते रफ़ा और मारिफा अलिफ लाम के साथ, पाक मर्द हैं। और तय्यबुन से मुअन्नस क्या बनती है? तय्यबातुन, तय्यबातुन, और उससे जमा क्या बनती है? तय्यबातुन, तय्यबातुन, पाक औरतें। मारफा किया तो बन गया, अलिफ लाम लगाया अत्तय्यबातु। और जब कहना हो कि पाक मर्द हैं पाक औरतों के लिए फिर लामे जारा, लामे जारा अलिफ को हटा के इसके साथ मिल गया और इसको हालते जर में ले गया, लित्तय्यबाती, अत्तय्यबूना पाक मर्द हैं, लित्तय्यबाती पाक औरतों के लिए। अब यहाँ पे ये आयत मुकम्मल हो गई। कैसे? अल खबीसातु मुब्तदा, नापाक औरतें हैं, लिल खबीसीना मुतलके खबर, नापाक मर्दों के लिए, वल खबीसूना और नापाक मर्द हैं, लिल खबीसाती नापाक औरतों के लिए। और फिर यहाँ पे भी वाव अतफ आया और इसने ये हमज़ा की वसली हरकत को ख़त्म किया। वत्तय्यबातु और पाक औरतें हैं, लित्तय्यबीना पाक मर्दों के लिए। और यहाँ पे फिर वाव अतफ आया, वाह, और इसने ये वसली हरकत हमज़ा की ख़त्म कर दी। वत्तय्यबूना और पाक मर्द हैं, लित्तय्यबाती पाक औरतों के लिए। ये सूरा नूर की आयत 26 है कि नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें हैं पाक मर्दों के लिए और पाक मर्द हैं पाक औरतों के लिए। ये है अल्लाह ताला का आम कानून। अब देखें, हम में से हर शख्स ये चाहता है, हर मर्द ये चाहता है कि उसकी बीवी पाकीज़ा हो, और हर बीवी ये चाहती है कि उसका मर्द पाकबाज हो। लेकिन अगर ये चाहना है तो उसमें सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम ख़ुद पाकीज़गी अख्तियार करें। क्यों? क्योंकि अल्लाह का कानून यही कहता है कि अगर ख़ुद पाक होगे तो तुम्हारा पार्टनर भी पाक होगा, और अगर ख़ुद नापाक बद किरदार होगे तो तुम्हारा पार्टनर भी बद किरदार होगा। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़ाना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।